أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کی طرف کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کھینچ دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے اور بالکل خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے گی اور یہی اس کے لائق ہے. سورۃ الانشقاق یہ مکیہ ہے اور اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 84 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے. اس میں 25 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، اور موضوع اس کا بھی قیامت اور حشر کے حالات ہیں. فرمایا اذا السماء انشقت. شقہ یہ شقوں کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، چیر دینا، کریک کر دینا. اور ان شقہ کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا اور چر جانا اور شگاف پڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. تو فرمایا قیامت کے دن جب نفخہ ثانیہ میں پھونک مارا جائے گا تو اس وقت آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تاکہ اللہ کے فرشتے اور عرش الہی وہ زمین پر لایا جا سکے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آذنہ کا معنی ہوتا ہے کان لگا کر غور سے کوئی بات سننا اور پھر اس پر عمل کرنا، صرف سننا نہیں. آذنہ لہو کا مطلب ہے اس نے اس کی بات غور سے سنی پھر اس پہ عمل کیا. تو آسمان بھی اللہ کا حکم غور سے سنے گا، پھر اس پر عمل کرے گا اور جیسا اس کو حکم دیا جائے گا اسی کے مطابق وہ کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی. یہ صرف انسان ہے کہ جو اللہ کے حکم کان لگا کر سنتا بھی نہیں اور پھر ان پر عمل کرتا بھی نہیں. وحقت. حقت کا معنی ہے کہ یہی اس کا حق تھا، یہی اس کے لائق تھا، یہی اس کا فریضہ تھا کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور فوراً اس پہ عمل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. زمین کو اس دن پھیلا دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا. جس طرح چمڑے کو کھینچنے سے اس کی ساری سلوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہموار اور برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح زمین
میں پوری مخلوق کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے پہلے تو سمندروں کو خشک کر کے ان کو پاٹ دیا جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اور جو اونچ نیچ ہے زمین کی وہ سب ختم کر دی جائے گی، درخت ختم کر دیے جائیں گے، مکانات ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا۔ جیسے ربڑ کو یا لاسٹک کو کھینچتے ہیں تو وہ لمبا ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ پاک اس میں اتنی وسعت پیدا کر دیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے اس میں سما جائیں اور ہر ایک کو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس دن باہر پھینک دے گی، ڈال دے گی، یعنی زمین میں دفن ہونے والے مردے اور زمین کے خزانے، یہ سارے کے سارے زمین باہر نکال کر بالکل خالی ہو جائے گی۔ تخلت، خلا یخلو سے باب تفعیل کا صیغہ ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گی اور اس پر جو اسے حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، یقیناً تو اپنے رب کی طرف مشقت کرتے ہوئے جا رہا ہے، سخت مشقت۔ فملاقی، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ فسوف يدعو ثبورا، تو ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش خوش رہتا تھا۔ فرمایا کہ اے انسان، انک قادح، تم اس دنیا میں سخت محنت مشقت کرتے کرتے بالآخر اپنے رب سے جا ملو گے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہر شخص
मेहनत में लगा हुआ है, चाहे वो अच्छे आमाल की मेहनत है या बुरे आमाल की मेहनत है, लेकिन है यहाँ दुनिया की ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त की ज़िंदगी, और इंसान मुशक्क़त करते करते बिलाखिर अपने रब से जा मिलेगा, और उस वक्त से एहसास होगा कि ओहो, मैंने तो अपना कीमती सरमाया सारे का सारा ज़ाया कर दिया इधर उधर के कामों में, और इस दिन की तैयारी जो करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह, जिस आदमी को तो दाएं हाथ में आमाल नामा दे दिया गया उसके तो मज़े हो गए। फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब तो लिया जाएगा लेकिन नहायत आसान हिसाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जिसका हिसाब हो गया वो मारा गया। तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक कुरान मजीद में तो फरमाता है कि फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। तो आपने फरमाया कि ये तो सिर्फ आमाल का पेश करना है, आदमी के सामने उसके अच्छे और बुरे आमाल पेश कर दिए जाएंगे, और अल्लाह पाक बंदे से प्राइवेट गुफ्तगू करेगा, उसके ऊपर अपना दामन डाल देगा ताकि दूसरों को पता न चले। कहेगा ऐ मेरे बंदे, ये और ये गुनाह तुमने किए थे। वो कहेगा या अल्लाह किए थे। तो अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हारी नेकियों की वजह से तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ कर दिया, और दुनिया में भी तुम्हारा पर्दा रखा, और आज भी तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे। तो फरमाया मन नूकिश फ़क़द हलक, जिससे ये पूछ लिया गया कि तुमने ये काम क्यों किया, वो मारा गया। और ये हिसाब यसीर, ये तो बस आमाल का पेश करना है, उसके बाद माफ़ कर देना है। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी आएगा। जैसे दुनिया की अदालत में कोई आदमी पेश हो और वहाँ से बरी होकर घर आ जाए तो घर वाले कितनी खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा बंदा अदालत से बरी होकर आ गया। तो जो अल्लाह की अदालत से बरी होकर आ जाएगा उसकी खुशी के क्या कहने, वो तो फिर ऐसा खुश होगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, पीठ के पीछे अमालनामा कैसे दिया जाएगा, इसके दो सूरतें मुफस्सिरीन किराम ने बयान की हैं। एक तो ये कि वो अमालनामा लेने से घबराएगा और अपना हाथ पीछे कर लेगा। जब वो देखेगा कि अमालनामा मेरे बाईं जानिब आ रहा है तो अपना हाथ पीठ के पीछे कर लेगा, लेकिन वहीं उसको वो अमालनामा बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए होंगे और वहीं उसका अमलनामा उसको बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। फसौफ़ यदउ सुबूरा, तो वह कहेगा अल्लाह करके मैं मर जाऊं और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं मिट्टी हो जाऊं, और इसलिए कहेगा कि मैं मर कर अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊं। लेकिन फरमाया उस दिन मौत नहीं आएगी। उस दिन तो जिसके लिए अज़ाब का फ़ैसला होगा उसे फिर अज़ाब झेलना ही पड़ेगा। वयस्ला साइरा, और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा, वो अपने घर वालों में बड़ा खुशहाल था। सारा सारा दिन टेलीविज़न और LCD देखता और फोश फिल्में और गाने सुनता और हराम हलाल की कोई तमीज़ न करता, खाया जाता जानवरों की तरह, और घर वालों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लाता और कहता कि ऐश करो और मज़े करो, मरने के बाद दोबारा कुछ नहीं होना। फरमाया ये है वो बंदा जिसको आज जहन्नम में डाला जाएगा और जो हलाकत की तमन्ना करेगा। तर्जुमा एक बात, इज़ा समाउ शक़्क़त
جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کو کان لگا کر سنے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم کان لگا کر سنے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یقیناً تو سخت محنت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور رہا وہ شخص جسے اس کا عمل نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فسوف يدعو ثبورا، تو ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوشحال تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔